انہی اولیاء کاملین میں ایک نام حضرت سیدنا شیخ عبدالرزاق عرف دیوانہ شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جو بابا حضور کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کا مزار مبارک ہندوستان کے اسٹیٹ راجستھان کے قصبہ کپاسن شریف میں واقع ہے، اور یہ کپاسن شریف چتور گڑھ ضلع میں واقع ہے۔ ماجرا کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بابا حضور بڑے خوش تھے اور عالم موج یعنی عالم جذب میں تھے۔ اتنے میں ایک مرید قاسم منگلیا نے دیکھا کہ آج تو بابا حضور عالم جذب میں ہیں، عالم موج میں ہیں، یعنی آج ان کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کیا جائے گا آپ ضرور اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اس قاسم منگلیا نے بابا حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے۔ تو بابا حضور نے عالم موج میں عالم جذب میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ کو یاد کر لو اور 40 روز تک عشاء کی نماز کے بعد اس آیت کریمہ کا ورد اس طریقے سے کرنا۔ جب تم منزل پر آ جاؤ گے، یعنی جب 40 روز مکمل ہو جائیں گے، تو فلاں فلاں چیز کو ملا کر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دم کر دینا، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں چاندی بن جائیں گی۔ اب چونکہ بابا حضور کا فرمان تھا تو وہ مرید خوش ہوتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور اس شخص نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ 40 روز کے بعد ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا اور اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اس نے دم کیا، تو وہ حقیقت میں ساری چیزیں چاندی بن چکی تھیں۔ اس شخص نے وہ چاندی لی اور بازار جا کر اس چاندی کو فروخت کر ڈالا، بیچ ڈالا، اور اس چاندی کے بدلے میں اسے ڈھیر سارے روپے پیسے حاصل ہوئے۔ چونکہ وہ شخص پہلے غریب تھا، مسکین تھا اور پریشان حال رہتا تھا، لیکن اب وہ شخص آرام کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا، آرام کے ساتھ کھانے پینے لگا، اور کسی چیز کی اسے ضرورت ہوتی تو اسی طرح چاندی بنا کر بازار لے جاتا اور اس کے بدلے روپے حاصل کر لیتا۔ دھیرے دھیرے سے وہ شخص بابا حضور کی صحبت سے دور رہنے لگا، کیونکہ اس کا مطلب حل ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ امیر کبیر ہو جائے، اور اس کے لیے اس کو وظیفہ مل چکا تھا اور اس کا حل بھی اسے مل چکا تھا، اسی لیے بابا حضور کی خدمت میں اب بہت کم آنے جانے لگا۔ ایک روز کیا ہوا کہ بابا حضور کا گزر اس اپنے پرانے خادم اور پرانے مرید قاسم کے مکان کی جانب سے ہوا، تو حضور بابا صاحب نے کیا دیکھا کہ قاسم کے گھر کے آنگن میں مرغے مرغیاں میوے کھا رہی ہیں، یعنی کاجو بادام کھا رہی ہیں۔ تو بابا حضور ایک دم سے ٹھہر گئے اور اپنے مرید کو آواز دی۔ اتنے میں تیزی کے ساتھ وہ مرید حضرت بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو بابا حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مرغے مرغیاں کیا کھا رہی ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضور یہ کاجو اور بادام کھا رہی ہیں۔ اس پر بابا حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ غذا تو اعلیٰ ترین غذا ہے، اور یہ غذا اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور تم جانوروں کو کھلا رہے ہو۔ اس بات پر اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس تو پیسوں کی کوئی کمی ہے نہیں، اور اگر یہ کاجو بادام کھائیں گے تو ان کا گوشت بہت لذیذ ہوگا۔ یہ سن کر بابا حضور نے کافی افسوس ظاہر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اور بابا حضور اپنے گھر جا کر اپنے حجرے میں آرام فرمانے لگے۔ اس کے بعد اس شخص نے چاندی بنانا چاہا، لیکن چاندی بن نہیں سکی۔ اس نے وہی وظیفے پڑھے، وہی آیت کریمہ پڑھی، انہی سب چیزوں کو اکٹھا کیا، پھر جیسے دم وہ پہلے کرتا تھا اسی طریقے سے اس نے دم کیا، لیکن پھر بھی اس ترکیب سے وہ چاندی بنانے میں ناکام رہا۔ جب اس شخص کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ 1000 کوشش کے باوجود وہ چاندی نہیں بنا پا رہا ہے اور اس سے چاندی نہیں بن پا رہی ہے، تو پھر وہ دوڑا دوڑا بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں چاندی نہیں بنا پا رہا ہوں۔ تو بابا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل بھول گئے ہوگے۔ تو اس نے عرض کی کہ بابا حضور مجھے عمل یاد ہے، اور اس شخص نے سارا عمل اور سارا وظیفہ من و ان جیسا کہ بابا حضور نے سکھایا تھا پڑھ کر سنا دیا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں۔
تو وہ شخص آپ کے قدموں میں گرا اور خوب گڑ گڑانے لگا، لیکن آپ نے اس